ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مشہد میں امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ کی امامت بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے کی۔ لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ سوگوار آہوزاری اور انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اطراف کی گلیوں اور سڑکوں پر سوگواروں کا جمع غفیر موجود ہے۔ تہران سے شروع ہونے والا جلوس جنازہ ایران اور عراق کے 5 شہروں میں تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد پہنچایا۔ ایران کے مختلف شہروں میں رات گئے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، جاسک، کرمانشاہ اور کوناک میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب امریکی عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملہ نہیں کیا اور نہ ہی گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران پر کوئی فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم اور جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے قطر، پاکستان سمیت کئی علاقائی ممالک سرگرم ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے گزشتہ روز امریکی اور ایرانی حکام سے متعدد رابطے کیے تاکہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکا جا سکے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خطے کی تازہ صورتحال پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی وزیر خارجہ سے خطے کی سیکیورٹی اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اپنی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ امریکہ کے ایران پر حملوں اور ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاملات پر تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے اور ایران کو کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عہدیدار نے ایران کے بحری جہازوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو نئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں جن میں بتایا گیا کہ ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی سازش تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فراہم کردہ معلومات سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خلیج فارس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے حالیہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر نتن یاہو نے صدر ترکی رجب طیب اردوان کی جانب سے اسرائیل کے خلاف دیے گئے حالیہ بیانات پر تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زونز برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایران پر تیسری بار حملے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع کارٹز نے اپنے بیان میں کہا ان کے ملک کی فوج چوکنا اور تیار ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل ایران میں جنگ کے آغاز سے ہی شامل رہا اور 28 فروری کو اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر مشترکہ حملے کیے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنہ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں ہے۔ مئی سے اب تک امریکی افواج کی کامیابی سے آمد و رفت یقینی بنا رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے 800 سے زائد تجارتی جہاز گزرے ہیں جن کے ذریعے تقریباً 380 ملین بیرل خام تیل منتقل کیا گیا۔ آبنہ ہرمز میں ایک بار پھر بحری آمد و رفت تقریباً مفلوج ہو گئی۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت شدید متاثر ہے۔ تازہ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعرات کو صرف چند ٹینکر ہی آبنہ ہرمز سے گزر سکے جبکہ متعدد جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلے سمندر میں کھڑے ہیں۔ شپنگ کمپنیز اور جنگی انشورنس فراہم کرنے والے اداروں نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری سفر پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اس سے عالمی توانائی کی سپلائی اور تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سربراہ ایرانی ایوی ایشن ابوذر شیروزی نے کہا حملوں اور سیکیورٹی خطرات کے باوجود ملک بھر فضائی آپریشن بلا تعطل جاری رہا۔ اندرونی اور بیرونی پروازیں معمول کے مطابق آپریٹ ہوئیں۔ انہوں نے کہا ایران کا فضائی نظام ہر قسم کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور ملک بھر میں پروازوں کا سلسلہ محفوظ انداز میں جاری ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مشرق پڑوسی بھارت ملوث ہے۔
दहशत गर्दों और उनकी तंजीमों को पैसे और असलहा फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल यकसू है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की तरफ से कौम को बताना चाहता हूँ, फैसला हो गया है, ये फितना कुचल कर दम लेंगे। हमारे मुखालफिन को पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत और 9 मई की जंग में कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। फितना ख़वारिज अफगानिस्तान से हमला आवर होते हैं, आखिरी दहशत गर्द और फसादी के खात्मे तक जंग लड़ेंगे। पाक बहरिया का बुहीरे अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबती कार्गो कश्ती के तमाम 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। और माड़ा के मशरक में पाक बहरिया और मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मुश्तरका इमदादी कार्रवाई की। कराची से खलीज ओमान जाने वाली कार्गो कश्ती मुश्किलात का शिकार हो गई थी। खराब मौसमी हालात के बावजूद अमला महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कॉल पर पाक बहरिया ने फौरी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। PNS हुनैन और सी किंग हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा। लापता होने वाले तैयारे का मलबा तो मिल गया, मगर वाक़ये को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद तैयारे में सवार अमले का कोई सुराग ना मिल सका। अफसोसनाक हादसे में 32 साला को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद जतोई भी शामिल थे। फैसल महमूद की 4 साल पहले शादी हुई थी। फैसल महमूद का 2 साला बेटा अब भी घर में अपने बाबा का मुंतजर है। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाला कार्गो तैयारे का मलबा तो समंदर से मिल गया, मगर अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लापता होने वालों में 32 साला को पायलट फैसल महमूद जतोई भी शामिल है, जिनका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। फैसल जतोई के लापता होने की खबर मिलते ही इनके घर में कोहराम मच गया और अहले खाना अपने प्यारे की सलामती के लिए दुआ गो हैं। ये जो है वो कल हादसा परसों जो हुआ है, उसके बाद जो है हम सब गम में हैं। सबके लिए जो है दुआ कर रहे हैं 5 अफराद से। फैसल महमूद की 4 साल पहले शादी हुई थी। फैसल महमूद का 2 साला बेटा अब भी घर में अपने बाबा का मुंतजिर है। वो बच्चा जो है हालांकि 2 साल का है, लेकिन बाप के साथ बहुत ही अटैच था। बाबा जानी वो हर वक्त करते रहते हैं। और वो उनकी वाइफ जो है उनका बहुत बुरा हाल है। अहले खाना की जानिब से फैसल महमूद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ उरूज रिजवी, ARY न्यूज, कराची। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में रेस लगाती गाड़ी की 2 मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। फुटेज में सफेद रंग की 2 गाड़ियों को रेस लगाते देखा जा सकता है। थाना शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी सुबहान अपने दोस्त अयान के हमरा मोटरसाइकिल पर मार्केट से वापस आ रहा था। रेस लगाती गाड़ी को लड़की चला रही थी, जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। सुबहान, अयान और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार अबू बकर को अस्पताल पहुंचाया गया। सुबहान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अयान और अबू बकर जेरे इलाज हैं। मुतवफ़्फ़ी सुबहान को इंसाफ दिलवाने के लिए रात गए इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुलजिम हमजा को बचाने के लिए गलत FIR दर्ज की। मुजाहिरीन का इल्जाम।